اسلام سے پہلے عرب ایک بگڑی ہوئی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہیں اسلام کی نعمت ملی اور وہ اس دین کے پیروکار بنے تو وہ دنیا کی بہترین اور رہنمائی کرنے والی قوم بن گئے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں بہت سی برائیاں اور خرابیاں تھیں۔ عرب بتوں کو پوجتے، ان کے سامنے قربانیاں دیتے اور ان سے فائدے اور نقصان کی امید رکھتے تھے۔ کعبے کے ارد گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اگر سفر، شادی یا تجارت کرنی ہوتی تو پرندہ اڑا کر فائل نکالتے، دایاں اڑتا تو کام اچھا سمجھتے، بایاں اڑتا تو برا شگون سمجھ کر کام چھوڑ دیتے تھے۔ الو کی آواز اور کوے کی آواز کو برا سمجھتے تھے۔ شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس کہتے۔ عرب قبائل کبھی رومیوں، کبھی ایرانیوں اور کبھی حبشیوں کے وفادار تھے۔ بہت معمولی باتوں پر کئی سال جنگیں جاری رہتی تھیں۔ ایک ایسی جنگ جو کہ 30 سال تک جاری رہی تھی، صرف ایک اونٹ نے پرندے کا انڈا توڑ دیا تھا، اور ایک دوسری جنگ جو کہ 40 سال کے عرصے تک جاری رہی، وجہ صرف گھوڑوں کی ریس۔ یہ لوگ مردار کھاتے اور ان کا خون بھی پیتے تھے۔ زنا عام تھا۔ زنا کی کئی قسمیں رائج تھیں۔ ایک عام نکاح جسے استباضہ یعنی کہ اچھی نسبت کے لیے دوسرے مرد سے حمل ٹھہروانا، دوسرا چند مردوں کا ایک عورت سے تعلق رکھنا، تیسرا کھلے عام فحاشی کرنے والی عورتیں۔ اسلام آنے کے بعد تینوں باطل نکاح ختم کر دیے گئے، صرف موجودہ اسلامی نکاح باقی رکھا گیا۔ غربت یا مستقبل کے خوف سے بچنے کے لیے خصوصاً بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے اور حج کے موقع پر اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے۔ مختلف طریقوں سے سود لینا عام تھا۔ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ عورت کو وراثت میں لیا جاتا تھا۔ عورت کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ شوہر کی موت پر عورت کو 1 سال تک گندی جھونپڑی میں بدترین حالت میں رہنا پڑتا تھا۔ 1 سال پورا ہونے پر وہ کسی جانور کو ہاتھ لگاتی، پھر اسے چھوڑتی جیسے بدشگونی دور کر رہی ہو۔ مرد بیوی کو معلق چھوڑ دیتا، نہ بیوی کی طرح رکھتا نہ آزاد کرتا۔ اسلام نے ان تمام ظالمانہ رسوم کو ختم کر کے عورت کو عزت دی، بچوں کو حق دیا، نکاح، طلاق، وراثت اور معاشرتی نظام درست کیا، قتل و لڑائی، سود، زنا، ظلم سب کا خاتمہ کیا۔ اگر بات کریں آج کل کے زمانے کی تو آج کل کے امیر لوگ غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بھی اپنی قوموں پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ امیر لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ غریب صرف ہمارے لیے ہی پیدا ہوئے ہوں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب اللہ کے سامنے برابر ہیں، سب ایک ہی ہیں۔ آج کل زمانہ جاہلیت کی طرح زنا کو عام سمجھا جاتا ہے۔ لوگ زنا کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ ٹائم پاس ہی سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے امیر اور غریب دونوں ہی ایک جیسے ہی سوچ رکھتے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں ہم صرف رشوت لینے والے کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے کو اور رشوت دینے والے کو دونوں کو برابر کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی سود کا کاروبار، سود کا لین دین کاروبار کرنا عام ہے۔ یہاں تک اگر کوئی غریب امیر بن جائے تو اس کی سوچ بھی امیروں جیسی ہی بن جاتی ہے، اور وہ بھی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ناظرین، کیا ہم وہی زمانہ جاہلیت کی طرف تو نہیں جا رہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔